الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام نور کی برسات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شہباز نقشبندی ایک مرتبہ پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے اس موجودہ حالات کے مطابق ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کی اس معاشرے میں بہت ہی اشد ضرورت تھی۔ ناظرین کرام، آج ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ عنوان ہے رحم دلی۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آئیں میں آج کے اپنے آئے ہوئے مہمانان گرامی کا آپ کو تعارف کراتا چلوں۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طارق عزیز سعیدی صاحب، اور آپ کے ساتھ آج کے ہمارے پروگرام میں شریک گفتگو ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد ابو بکر صاحب۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے رحم دلی کو بڑی فضیلت، مرتبہ و مقام عطا کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جس کے اندر رحم دلی ہوگی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب رحم دل ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رحیم وہ نہیں جو اپنی ذات پر رحم کرے، بلکہ رحیم وہ ہے جو اپنی ذات پر بھی رحم کرے اور دوسروں پر بھی رحم کرے۔ ناظرین کرام، آج اس موجودہ حالات کے اندر رحم دلی کی بہت اشد ضرورت ہے۔ رحم دلی، ایک دوسرے سے نرمی سے، محبت سے پیش آنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھرے انداز میں ملنا، گفتگو کرنا۔ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے میں اپنے سکالر سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان سے ہم سنیں گے، اس پر گفتگو فرمائیں گے۔ میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طارق عزیز سعیدی صاحب سے کہ آپ رحم دلی کا معنی و مفہوم کیا ہے اس پر بیان فرمائیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ جی قبلہ پیر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس انتہائی اہم موضوع کے انتخاب پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، بعد مجھے مدعو کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رحم دلی انتہائی وسیع موضوع ہے، اس کا معنی متعین کسی ایک چیز میں نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک۔ رحم دلی کا اگر ہم سادہ سا معنی لیں تو وہ یہ ہے کہ کسی کے اوپر رحم کرنا، یعنی اس کے ساتھ مہربانی کرنا، نرمی سے پیش آنا، کسی کی کوئی مصیبت کو حل کر دینا، کسی کی پریشانی کے اندر اس کا ساتھ دے دینا، کسی کی مشکل میں اس کا ساتھ دے دینا، کوئی کسی معاملے میں پریشان ہے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے آپ، وہ جائز مسئلہ ہے، اس کے حل کرانے کے لیے کسی کے ہاں آپ اس کی سفارش کر دیتے ہیں، یہ سارے معاملات رحم دلی کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ بے شک۔ احادیث مبارکہ کے اندر اس کو وسیع معنی میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا معنی و مفہوم بیان کرتے ہوئے میں تقریباً 50 سے زائد احادیث مبارکہ کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال مبارکہ سے جو اخذ کیا گیا ہے، جو ان کا مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ انسان صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، کفار کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آئے،
یہاں تک کہ اگر ذمی کوئی انسان ہے، ذمی انسان اگر آپ کو جزیہ دیتے دیتے اس نے زندگی بسر کر دیا، بڑھاپے میں چلا گیا ہے، تو بڑھاپے کے وقت اگر اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس پر اپنا مال، اسٹیٹ حکومت اپنا مال اس کے اوپر خرچ کرے گی، یہ بھی رحم دلی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے بکریاں چرانا اور جانوروں کے ساتھ نرم دلی سے پیش آنا، کتوں کے ساتھ نرم دلی سے پیش آنا، یہ مختلف اقوال حدیث مبارکہ میں ذکر کیے گئے ہیں کہ جب جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا، ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کیا گیا، تو اس کی وجہ سے انسان کو خالق کائنات نے بڑے مقام اور مرتبے سے سرفراز فرمایا۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں یہاں تک آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جو خالق کائنات نے اپنا صفی بنایا ہے، یہ بھی رحم دلی کی وجہ سے۔ اور رحم دلی کس پر؟ ایک بکری کے بچے پر رحم دلی کی وجہ سے سبحان اللہ، انہیں نبوت عطا کی، پھر اپنا صفی بنایا۔ اور اسے آگے اگر چلیں تو انسان جو ہے لوگوں کے ساتھ کسی کی مصیبت آ گئی، اس کی مصیبت کو اسے دور کر دے، کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہوگی ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے، کوئی انسان کسی پریشانی کے اندر کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، اسے آپ کی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ اس کی مدد کریں۔ اگر خود نہیں کر سکتے اس کا مدد کوئی اور کر سکتا ہے، کسی اور کے پاس اس کا کام ہے اور وہ اچھا کام ہے، جائز کام ہے، تو آپ اس کی سفارش کر دیں، یہ بھی رحم دلی کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کو برے الفاظوں کے ساتھ یاد نہ کرنا، اچھے الفاظ کے ساتھ اس کا ذکر کرنا، یہ بھی رحم دلی کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اور یہاں تک کہ انسان جو ہے اپنا لب و لہجہ نرم رکھنا، لوگوں کے ساتھ نرم زبان سے گفتگو کرنا، یہ ساری چیزیں رحم دلی کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر یہاں تک فرمایا گیا، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس چیز کو لوگوں کے لیے پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ فرمایا جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ میرے ساتھ نرمی سے بات کریں، میری مشکل حل کریں، میری مصیبت میں میرا ساتھ دیں، کسی معاملات کے اندر میں الجھ جاؤں تو میری الجھن کو دور کریں، فرمایا جس طرح تم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہو، فرمایا دوسروں کے لیے بھی ویسا ہی پسند کرو۔ یہاں تک فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرتے تو فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی ذات ہے، فرمایا وہ مومن نہیں۔ یہاں تک اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، تو یہ ایک انتہائی وسیع معنی اور مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ ساری جہاد کے لحاظ سے یہ رحم دلی شامل ہے اس کے اندر۔ خالق کائنات ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، آپ سماعت فرما رہے تھے قبلہ مفتی صاحب بڑی ہی علمی اور اعلیٰ گفتگو فرما رہے تھے رحم دلی کے حوالے سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 4 حقوق ہیں۔ وہ کون سے 4 حقوق ہیں؟ نمبر 1 محسن کی امداد کرو، نمبر 2 مریض کی عیادت کرو، نمبر 3 توبہ کرنے والے کو اپنا دوست بناؤ، نمبر 4 گناہگار کے لیے مغفرت طلب کرو۔ ناظرین کرام، یہ جو 4 فعل ہیں، یہ جو 4 کام ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ اس کے حقوق ہیں۔ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے میں بڑھتا ہوں اپنے دوسرے سکالر سے، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس پر ہمیں وضاحت فرمائیں، اس پر روشنی ڈالیں۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، اس جملے کی حقیقت کیا ہے، اس پر ذرا وضاحت فرمائیں۔ جی علامہ صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ یہ شعر ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی دوسری حدیث مبارکہ ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا
اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام انسان کے ظاہر سے متعلق احکام کے ساتھ ساتھ انسان کی باطنی اچھی اور بری کیفیات کو بھی خوب واضح فرمایا، بلکہ اس کے نتائج بھی خوب ارشاد فرمائے ہیں۔ اور اس حدیث پاک کا موضوع رحم دلی کی اہمیت اور بے رحمی کی مذمت بھی ہے، اور اس حدیث پاک کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اسی وسعت کا اندازہ لگانے کے لیے میں آپ کے سامنے چند مرادی معنی بیان کروں گا۔ نمبر 1، جس کا شمار رحم کرنے والوں میں نہیں ہوتا اللہ پاک بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ نمبر 2، جو لوگوں پر احسان کر کے رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر نہیں دیا جاتا۔ نمبر 3، جسے دنیا میں رہتے ہوئے رحمت ایمان نصیب نہیں ہوتی اللہ پاک بھی اس پر آخرت میں رحم نہیں کرے گا۔ نمبر 4، جو احکام الہی پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اپنے اوپر رحم نہیں کرتا اللہ پاک بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ نمبر 5، پہلی رحمت سے مراد اعمال ہے اور دوسری رحمت سے مراد جزا ہے، تو اس کا مرادی معنی یہ ہوگا کہ نیک عمل کرنے والوں کو ہی ثواب دیا جائے گا۔ نمبر 6، پہلی رحمت سے مراد صدقہ ہے، دوسری رحمت سے مراد بلا ہے، تو اس کا مرادی معنی یہ ہوگا کہ صدقہ کرنے والا ہی بلا سے محفوظ رہے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت مصطفیٰ کے سبب ہی ہم تک اسلام کا پیغام پہنچا، اور صحبت مصطفیٰ کے سبب رحمت مصطفیٰ کا بھرپور فیضان صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہی ملا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا رحماء بینہم، کہ آپس میں نرم دلی اختیار کرو۔ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی نہ کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کرتے ہیں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہاں پر دوستوں کے ساتھ رحم دلی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر عام رحم دلی مراد ہے۔ اور یاد رکھیے گا صحابہ کرام علیہم رضوان کے اعلیٰ اخلاق، ان کی نرمی اور شفقت اور ان کی رحم دلی کے سبب اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے جو اس کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اور جو اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے اور جو اس کی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا ہمارا یہ معاشرہ جو دین اسلام کی تعلیمات سے نہ آشنا ہے، دین اسلام کی تعلیم سے دور ہے، یہ انسانوں پر بے رحمی کرنے کی تو بات ہے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو دوسری مخلوق ہے بے زبان جانور، ان پر بھی یہ ظلم کرتے ہیں، ان پر بھی رحم نہیں کرتے۔ آئیے میں آپ کے سامنے 2 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو بے زبانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کیا وعید فرمائی ہے۔ ہشام بن زید بن انس کہتے ہیں کہ میں اپنے دادا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حکم بن ایوب کے گھر گیا، تو وہاں پر چند لوگ مرغی کو باندھ کر اس پر تیر اندازی کر رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور کو باندھ کر مارنے سے منع فرمایا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ چند قریشی نوجوانوں کے پاس سے گزرے جو کہ ایک پرندے کو باندھ کر اس پر تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ایسا کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اور بلا شبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ایسے شخص پر لعنت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ مخلوق خدا پر رحم کرنے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہماری بخشش کا ذریعہ بھی یہ بن سکتا ہے۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمہ، آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ تو پوچھا گیا اس کا سبب کیا بنا، تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ لکھ رہا تھا تو میری قلم پر ایک مکھی جو ہے آ کر بیٹھ گئی، روشنائی پینے لگی، تو میں نے اپنی لکھائی کو روک دیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی سبب سے مجھے بخش دیا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم انسانوں کے ساتھ رحم کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو دوسری مخلوق ہے بے زبان جانور، اس پر بھی رحم کریں، شاید ہو سکتا ہے اسی سبب اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ناظرین کرام، آپ سماعت فرما رہے تھے قبلہ علامہ صاحب بڑی ہی علمی اور اعلیٰ گفتگو فرما رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سکالر کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے۔
नाज़रीन किराम, रहमदिली करने से बड़े फ़वाइद हासिल होते हैं। रहमदिली से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत हासिल होती है। रहमदिली से आपस में मोहब्बत, उल्फत, प्यार बढ़ता है। रहमदिली से मुआशरे में खुशहाली आती है। रहमदिली से इंसान की ज़िंदगी बढ़ती है, लंबी होती है। रहमदिली से इस मुआशरे में रौनक आती है। रहमदिली से घर में खैर बरकत आती है। घर हर चीज़ से, वबा से महफूज रहते हैं। इसी तरह आगे चले जाएं, रहमदिली से बहुत बरकतें हासिल होती हैं। नाज़रीन किराम, इसी तरह कुछ लोग कहते हैं वो शख्स बहुत रहीम है, वो बहुत करीम है। इसी तरह हम ये कहते हैं कि हमारे किबला अमीर अल-मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप जितना रहीम थे, जितना करीम थे, इसको दुनिया बहुत अच्छे तरीके से जानती है। जो इस चीज़ का शऊर रखते हैं वो जानते हैं कि किबला अमीर अल-मुजाहिदीन कितना रहीम थे, कितना शफीक थे, कितना करीम थे। आप बहुत शफ़क़त फरमाते थे। जो उनसे बड़े क्लोज़ होके मिला उसको पता चला कि किबला अमीरुल मुजाहिदीन कितना रहम करते थे, कितने रहीम थे, मुशफ़िक़ थे। इसी तरह नाज़रीन किराम, हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को जा पहुँचा। एक मरतबा फिर एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।